سورہ حج۔ یہ سورہ حج جو ہے مکہ مکرمہ میں بالکل آخری ایام میں جب حضور ہجرت کرنے ہی والے تھے اس وقت اتری ہے، اور پھر حضور مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو کچھ سورت کا حصہ وہاں اترا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے آدھی مکی اور آدھی مدنی دور میں اتری ہے، لیکن اس کے شروع میں لکھا یہ جاتا ہے کہ سورہ حج مدنی سورت، لیکن یہ ملی جلی کیفیت میں اتری ہے، اور اس میں حج کے بارے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اس سورت کا آغاز قیامت کے پس منظر اور قیامت کے واقعات سے، اور اسی طرح اس عقیدے کے بارے میں پہلا رکوع ہے کہ ہم آپ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد اٹھائیں گے۔ چنانچہ پہلا جو جملہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے۔ اور پھر فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ عام طور پہ زلزلہ ایک شدید خطرناک قدرتی آفت ہے جو ہر چیز کو تہو بالا کر دیتی ہے، ملیہ میٹ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو قیامت کے اندر جب وہ وقت ہوگا تو زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ جتنی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں ہیں یہ سب کے سب زمین بوس ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اور اسی کا کچھ منظر سورہ قارعہ میں بیان کیا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قارعہ شدید ترین چیخ، آواز، دھاڑ۔ آپ کو کیا پتا اے سننے والے وہ دھاڑ کیا ہے، وہ چیخ، وہ شدید آواز، وہ گونج کیا ہے؟ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جب وہ دن آئے گا تو انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے جس طرح زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، چینٹیاں ہیں، مکھیاں ہیں، دیگر حشرات، اور جو پہاڑ ہوں گے کالعہن المنفوش، بھربری دھنکی ہوئی روئی۔ کپاس جب نکالی جائے تو وہ سخت و ٹھوس ہوتی ہے، جب اسے مشین میں ڈالا جائے تو وہ بالکل پھول کر اتنی ساری ہو جاتی ہے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے۔ تو وہ بہت سخت ترین وقت ہوگا قیامت کا، ہولناک۔ تو عقیدہ آخرت یہاں سے شروع ہوا کہ وہ جو دن ہوگا اس دن شدید ترین زلزلہ بپا کیا جائے گا۔ یہ آیت اسی طریقے کی مختلف جگہوں پر آئی ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے، اے لوگو، ہر ایک کو یہ خطاب ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت جو ہے وہ چوتھے پارے میں سورہ نساء کے آغاز میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما،
اور پھر ان دونوں سے زمین کے اندر مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس میں یہ بھی ہے اس رب سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق کا تقاضا کرتے ہو، خدا کے واسطے مجھے دے دو، تمہیں اللہ کی قسم تم مجھے میرا حق دے دو، تو اس رب سے کہ جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق کا تقاضا کرتے ہو، اس رب سے ڈرو۔ جب تم دوسروں سے حق لے رہے ہو تو تم رب کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ والارحام، اور رشتہ داری کے بارے میں ڈرو۔ رشتہ داری کل قیامت میں مختلف مسائل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی، کون مسلمان تھا کون مسلمان نہیں تھا۔ جو مسلمان ہو گئے پھر ان سے مختلف سوالات ہوں گے، بتائیے آپ نے جوانی کیسی گزاری؟ کیا آپ نے نافرمانی میں یہ وقت گزارا؟ کیا آپ نے گناہوں میں یہ زندگی بسر کی؟ جبکہ اس جوانی میں اللہ نے ہر نعمت آپ کو بہت ہی شاندار دی، طاقت بھی دی، حسن بھی دیا، جمال بھی دیا، پیسہ پائی، جائیداد، گھر گھرستی، عزیز و قارب، شادی بیاہ، ہر چیز۔ جب کچھ نہیں تھا ہم نے تمہیں وہاں پہنچا کر ساری نعمتیں دیں، اب بتاؤ تم نے یہ وقت کیسا گزارا؟ عام طور پہ انسان جب طاقت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کا نافرمان بن جاتا ہے، جبکہ اسی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اگر کوئی گزار لے تو ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ کہ اگر بھیڑیا بوڑھا ہو جائے تو کیا اس سے شکار ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا، اس سے چلا پھرا نہیں جا رہا۔ تو اگر کوئی انسان بوڑھا ہو کے گناہ چھوڑ دے تو اب تو تجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تو گناہ کر سکے۔ مزہ تو تب تھا کہ جب تجھ میں صلاحیت تھی اور تو نے پھر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے نوجوانوں، ساتھیوں، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ بناؤ۔ آج کا بڑا پرفتن زمانہ ہے جو جوان تو چھوڑو بوڑھوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، ادھیڑوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اور جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، جہاں دنیا کی چاکا چوند نظر آ رہی ہے، نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نئی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، نئے عالم نظر آ رہے ہیں، وہیں پر کچھ چیزیں زہر کی طرح ہماری نسوں میں بھرتا جا رہا ہے۔ بے حیائی ہے، گمراہی ہے، الحاد و بے دینی ہے، شرم و حیا کے مسائل ہیں، مطلب بہت زیادہ، لہٰذا بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور انسان کی حرص اور ہوس اسے بھیڑیا بنا دیتی۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دائرہ محدود ہے، حلال حرام کی تمیز ہم پر لازم و فرض ہے۔ یہ تصور ہمیں ان تمام لوگوں سے الگ کرتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ یقینہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کل اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ وہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہ اس عقیدے کو نہیں رکھتے۔ ہم ان کے دیکھا دیکھی اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ اور فکر کو برباد نہ کریں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف یہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری سوچ، ہمارے فکر، ہماری پوری زندگی کا ایک لاہ عمل ہے۔ ہم جانوروں کی طرح بے لگام نہیں ہیں کہ جہاں چاہیں وہاں کا چارہ چر کر اپنا پیٹ بھر لیں۔ نہیں، اللہ نے مسلمان کو پاکیزہ بنایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا سبب یہی ہے
تاکہ جو غلاظتیں تھیں، خرابیاں تھیں، انہیں دور کیا جائے۔ یزکیہم، یہ باقاعدہ آپ کے مقاصد میں سے ہے کہ یہ رسول آئے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کر سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو، ان کے ظاہر باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ لہٰذا گندے ماحول سے، گندی ویب سائٹ سے، موبائل کی چیزوں سے، واللہ خدا کے واسطے، اسی اللہ کے واسطے جس سے ہم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ شیطانی حربے بہت تیزی سے ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ وہیں پہ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی رشتہ داری کے بارے میں ڈرو۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، جو خرابیاں تھیں آج ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ادھر بدسلوکی تھی، ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے۔ اولاد کی تربیت ادھر نہیں تھی، آج ہمارے یہاں بھی اسی طرف جا رہی ہے، جبکہ ہمارے رسول کی آمد کا مقصد تو یہی تھا، ہر ایک کے حوالے سے ان کے حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے اس وقت میں جب کہ وہ بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کی خدمت کرنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں۔ آج ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح والدین اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں، پاکیزہ ماحول فراہم کریں، ان کے اچھے نام رکھیں، ان کو ایمانیات سکھائیں، انہیں دینیات سکھائیں۔ آج ہم دنیا کو دیکھ کر پھر اپنی اولادوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ دنیا تو مل ہی رہی ہے، دنیا کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ دین کتنا پڑھایا، دین کی تعلیم کتنی دی، اپنے بچوں کو اخلاقیات ہم نے کتنی سکھائیں۔ آج اگر ہم انہیں اچھی تربیت دیں گے، اچھا ماحول فراہم کریں گے، انشاءاللہ کل یہی ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو سامعین محترم، اس اللہ سے ڈرو۔ اولاد کو چاہیے والدین کا حق ادا کرے، اور والدین کو چاہیے اولاد کا حق ادا کرے۔ اسی طرح اپنے اڑوس پڑوس، دیگر عزیز و قارب، ان کا بھی حقوق، ان کے حق ادا کرے۔ حضور نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے، من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، برکت والی عمر بن جائے، تو اسے چاہیے فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجنبیوں کے حقوق ادا فرمائے۔ حضور تو اس ماحول میں آئے کہ جس ماحول میں لوگ ایک دوسرے کے لیے دشمن تھے، حضور نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مواخات، مدینہ طیبہ کا وہ معاہدہ کہ جس میں لوگ اجنبی تھے، مکے کے مدینے کے، دونوں کو جب ملایا تو وہ اتنے سگے بھائی ہو گئے تھے کہ اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان میں آپس میں محبت تھی۔ اور حضور نے خود اپنے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا، علی تم میرے بھائی ہو۔ صدیق اکبر کو کہا، خالد تمہارے بھائی ہیں، اسی طرح فلاں تمہارے بھائی ہیں۔ آج دیکھیے بھائیوں میں علیحدگی ہے، گھرانوں میں علیحدگی ہے، والدین سے علیحدگی ہے، ایک سختی کا ماحول پایا جا رہا ہے، محبت کا ماحول ختم ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی جو ماحول میں سختی یہ بڑھتی جا رہی ہے، لسانی طور پر، علاقائی طور پر۔ جناب یہ پنجاب کے ہیں، یہ بلوچستان کے ہیں، بتائیے سب مسلمان ہیں۔ ادھر ایک دوسرے کو جو مارا ماری کی کیفیت ہے، اس میں ایک علاقائی بیج بھی بویا جا رہا ہے۔ ایک بڑے لیول پہ یہ بات چل رہی ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ اردو بولتا ہے، یا پشتون بولتا ہے، یا اردو بولتا ہے، یا فلاں بولتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ یہ ایک شیطانی بیج ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں۔ ہاں بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ کوئی شیطان وصف شخص، کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن وہ بیچ میں داخل ہو کر
آپس میں دوری پیدا کر دیتی. اسی طرح بعض کوئی آدمی کوئی عورت بھی ہوتی جو پورے خاندان میں آگ لگا دیتے، تو پھر ایسے شخص سے بچنا چاہیے، اس کی صحبت سے دور رہیں اور اپنے دلوں کو کشادہ کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں اور اپنی عبادت پہ توجہ کریں، اپنی اخلاقیات پہ توجہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا سخت ہوگا. اگلی آیت سنیے، ارشاد فرمایا یوم ترونہا، وہ دن ہوگا جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا وہ اسے بھول جائے گی. جو سگی ماں ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو مائیں بچے کی امید سے تھیں وہ اپنے بچوں کو جن ڈالیں گی شدت. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ جیسے انہیں نشہ چڑھا ہوا ہے، مدہوش ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہوگا. جب انسان پہ اتنی ہولناکی آئے تو دماغ کام کرنا چھوڑ جائے گا، تو ایسی کیفیت ہوگی جیسے لوگ نشے میں ہیں، ہوش میں نہیں، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عذاب الہی کی کیفیت دیکھ کے انسان کا دماغ معاف ہو جائے گا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، عقیدہ نہیں رکھ رہے، توحید کے قائل نہیں ہو رہے، اس کی بات نہیں مان رہے، اور یہ نا علمی میں ایسا کر رہے ہیں. وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ پیروی کر رہے ہیں شیطان کی جو کہ نافرمان ہے، دھتکارا ہوا ہے، عذاب اس کو ضرور ملے گا. فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ، یہ فرض کر دیا ہے اللہ نے کہ جو اس سے دوستی رکھے گا فانہ یضلہ، تو یہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے وہ جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور جو مختصر درس میں ابھی سیکھا ہے، سنا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مختصر انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کی نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد دعا اور لنگر کا اہتمام ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.